السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کو موٹاپے کے بارے میں بہت زبردست ہجامہ کا طریقہ بتانے والے ہیں۔ کسی کا معدہ بہت زیادہ کمزور ہو اور معدے کی وجہ سے اس کے اندر گیس بہت آتا ہو اور پھر وہ گیس بندے کو موٹا کر دیتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ہمارا ہجامہ کا چینل ہے، اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تاکہ یہ ہمارے جو طریقہ علاج ہے، یہ سنت علاج ہے، لوگوں تک یہ ملتا رہے، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ عام ہو جائے اور لوگ اس کے ذریعے سے اپنا علاج شروع کریں اور ڈاکٹروں کی لمبی فیسوں سے اور مہنگی دوائیوں سے آپ بھی محفوظ ہو جائیں اور پورے مسلمان بھی بہت زیادہ مسلمان لوگ ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ہجامہ ایک سنت علاج ہے، اس کے ذریعے سے بڑی بیماریاں ختم ہوتی ہے۔ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے جو بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہوتا، اور ہجامہ کے ذریعے سے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ترجمہ سے کیا کہتے ہیں، چلو وہ آپ کو سناتے ہیں، پہلے وہ سن لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے۔ ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے۔ یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون۔ میرے نبی کیا کرتے تھے، ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی، پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے، آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے، تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجامہ۔ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے، 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے۔ یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا، ڈھونڈو تلاش کرو۔ اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے، یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا۔ حجامہ، غذا سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروسٹ نہ کھاؤ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ، تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا۔ میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج، آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی۔ آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں راستے میں یہاں اس جگہ، یہ آپ کا آخری ہجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا۔ تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے، کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے، بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو۔ دوستو آپ نے سن لیا ہے، مولانا ترجمہ سے فرما رہے ہیں کہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے جو ہجامہ کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ ضرور، اور حتیٰ کہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ 2-3 مرتبہ ہجامہ لگانے سے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس کو دوائی لینے کی ضرورت ہو، جیسے عرق النساء ہو گیا، بلڈ پریشر کا کم ہونا ہے، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ہے، کمر کا درد ہو گیا، اسی طرح پٹوں کا درد ہو گیا، سر کا درد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے یہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ موٹاپے کے لیے بھی یہاں پر ہجامہ لگائیں گے 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کمر پر، ایک مرتبہ پھر پیٹ پر، ایک مرتبہ پھر دوبارہ کمر پر۔ روزانہ آپ نے تخم ملنگا اور شہد ملا کر سویرے ایک گلاس میں گرم پانی میں پینا ہے،
اور انشاءاللہ وزن بھی کم ہوگا اور صحت بھی ملے گا اور گیس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، ہر کھانے کے بعد کالی الائچی ہوتی ہے اس کو 2 دانے روزانہ کھانا ہے۔ گیس کا مسئلہ، بواسیر کا مسئلہ اور اسی طرح یہ جو پیٹ کا بڑا ہو جانا ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، علماء کرام ہیں، جو حجامہ کے بارے میں بہت زبردست قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ چلو آج آپ کو سناتے ہیں کہ مولانا جو سرخ داڑھی والے ہیں نا، وہ مولانا جو حرم شریف میں مکہ میں غالباً بیٹھ کے بات کرتے ہیں علماء سے، تو ان کی بات آپ کو سناتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ حجامہ کروانا جو ہے بالکل سنت ہے، حضور پاک نے بھی حجامہ کرایا، اور حجامہ حقیقت یہ ہے صحیح جگہ سے کرائیں، عام لوگوں سے نہ کرائیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ بلیڈ اگر غلط استعمال ہو تو اسی سے ہائپرٹائٹس پیدا ہوتی ہے، اسی سے ایڈ لگتی ہے۔ لیکن آج کل الحمدللہ مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی حجامہ کے کئی مرکز ہیں اور وہاں باقاعدہ ٹرین ڈاکٹر ہیں، وہاں سے کرائیں، بڑا فائدہ ہے۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے خود تجویز کیا گیا، لیکن بس سستی ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے خاص دن ہوتے ہیں نا، اس میں بھی وہ خاص ٹائم مقرر کرتے ہیں۔ وہ کرنے والے بھی مہربان ہیں میرے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن میری بدقسمتی ہوگی۔ اچھا دوستو، آپ نے سن لیا ہے مولانا محمد مکی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ پر حجامہ نہ لگائیں، ٹرین ڈاکٹروں سے حجامہ لگائیں، اچھے قسم کی تربیت یافتہ، جن کے بلیڈ صاف ہو، جن کے گلاس صاف ہو، جن کے ہاتھ جو ہے وہ بیماری سے صاف ہو، خود بوضو کی حجامہ لگاتے ہوں، تو ایسے لوگوں سے حجامہ لگائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کے لیے ہماری یہ ویڈیو اتنی ہی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرے، اچھا سا کمنٹ کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ۔